السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا آج کی ویڈیو کا، مہنگائی کے دور میں محبت۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں حکومتیں بڑھاتی ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا ہمارے گھروں میں شروع ہو جاتا ہے۔ پنکھے زیادہ چل رہے ہیں، لائٹیں زیادہ چل رہی ہیں، موٹر ہر وقت چلتی رہتی ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے جملے۔ ہر وقت تنا ہوا ماحول، ہر وقت ٹینشن۔ دوستو، آج کے دور میں بجٹ بنانا جس کی مجبوری ہے وہ امیر نہیں کہلا سکتا۔ اس حوالے سے ہم چند گزارشات پر بات کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی ذہنی حالت کو کیسے متوازن اور مناسب رکھیں۔ سب سے پہلے خود کو سمجھا دیں اور واضح طور پر یہ میسج دیں خود کو کہ آپ کو مزاج میں چڑچڑے پن کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ حالات کی گڑبڑ کو گھریلو گڑبڑ میں تبدیل نہیں کرنا۔ حالات اگر آج خراب ہیں تو یہ ضرور درست ہو جائیں گے، ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تو یہ آپ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ اس پوائنٹ کو ضرور یاد رکھیں کہ جسے گھر کا سکون حاصل نہیں، باہر بھی سکون نہیں پا سکتا۔ نیوز چینل سے بس نہایت ضروری تعلق ہی رکھیں۔ میڈیا کے سامنے بیٹھے رہنے سے سوائے جلنے، کڑھنے اور پریشانی میں اضافے کے اور کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ حالات تو وہی رہیں گے، لیکن آپ کے ذہنی دباؤ میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اپنے فارغ وقت کو کسی بامقصد کام پر لگائیں۔ نمبر 3، یاد رکھیے گا دوستو کہ دوسروں کے رویے پر فوری رد عمل نہ دیں، خاص طور پر اپنے پارٹنر کے رویے پر فوری حساب کتاب کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں وہ کس اندرونی یا بیرونی فکروں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ان لمحات کو آگے گزر جانے دیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بے مقصد کوالٹی ٹائم گزاریں کہ جس میں صرف آپ اسے سنیں یا وہ آپ کو سنیں۔ ٹپ نمبر 4 دوستو، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھیں اور اپنی ضروریات کے حساب سے اپنا بجٹ بنائیں۔ اگر گنجائش نکلے تو آسائشات سے بھی آسانی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر مہنگائی کے اس دور میں لگژری آئٹمز یا تعیشات کی طلب مہلک زہر اور فرسٹریشن کا باعث ہو سکتی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ دوستو، تعلقات میں نو کاسٹ اظہار کو بڑھائیں۔ جیسے اگر آپ اپنے معاملات کی ہیکٹک روٹین سے گزر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو ان سے اظہار کریں کہ جلد آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، جلد یہ پریشانی حل ہوگی۔ اور یہ کام بیوی بھی کر سکتی ہے کہ اپنے خاوند کا حوصلہ بڑھائے اور اسے یہ یقین دلائے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کے تعلق کو مضبوط بھی کریں گے اور یہ اعتماد بھی بحال کریں گے اور اعتبار دیں گے کہ حالات کچھ بھی ہوں یہ ضرور بدلیں گے اور ہم مل کر جیتیں گے۔ آمدن کے مواقع مل جل کر تلاش کریں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی آمدنی کے ایک سے زائد ذریعے بنائیں۔ آج اسمال ٹریڈنگ، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس یا پھر فری لانسنگ نے تو آمدن کے نئے جہان کھول دیے ہیں۔ ان اپنی اپنی اسکل کو پہچانیں اور مناسب رہنمائی لے کر میدان میں اتریں۔ ہمارے سمیت ہر امت پر جو ایک کام فرض تھا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ اجتماعی طور پر اپنی آواز ضرور اٹھائیں اور کسی بھی کاز میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اگر کچھ نہ کر سکیں تو حوصلہ ضرور بانٹیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی بے حسی کے عذاب سہ رہے ہیں ہم؟ دوستو، حالات کا قہر آپ کو توڑ نہیں سکے گا، ستم کا طوفان آپ کو ہلاک نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ آسانی کے دروازوں کو پہچاننے اور اسے استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی تسبیحات سے مدد لیتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور مدد لیجئے نماز اور صبر سے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رزق کے لیے کسی کے سامنے جھکانا مت، مجھے تو ہی دینا۔ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میری ڈھال کے لیے کافی ہو جا اور مجھے اپنی جناب سے ہی عطا کر۔ دروازے کھول دے، آسانیاں مالک آسانیاں۔ اس سارے سفر میں، ان مشکلات میں گھر متاثر نہ ہونے دینا۔
ورنہ آگے پیچھے اوپر نیچے سب طرف سے گر جاؤ گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔